اچھا منیب بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ تو ہوگی دو پارٹیاں. اب جو بیانیہ پی ٹی آئی نے لے لیا نیمز والی جو بات ہے, بھلے وہ خود خان صاحب ہوں, انہوں نے تو آخری حد پہ چلے گئے. ادھر جو ان کے وہ کیا نام ہے مروت صاحب, وہ ساتھ کچھ سفارت خانوں اور دیگر ممالک کا نام بھی لے رہے ہیں. تو وہ بھی تو ایک ایسی یعنی کیفیت میں جا رہے ہیں. پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ان دو کی حالت آپ سب نے ذکر کر دیا, وہ ہیں کہ مانتے ہی نہیں, تو وہ بھی ایکسکلوڈڈ ہے ساری ایکویشن میں سے اگلے فیوچر میں. منیب صاحب دیکھیے, اس ساری ایکویشن میں قاضی صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی مغالطے کے, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت مقبول جماعت ہے سب سے زیادہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب عمران خان آج اگر وہ جو انہوں نے گزشتہ روز ان کا بیان ہے اور جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی آیا اور انہوں نے کہا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اب کے اوپر کھلم کھلا الزامات لگائے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لڑائی عمران خان صاحب کی ہے وہ انسٹیٹیوشنل کم اور پرسنل زیادہ ہے. یہ شوق انہوں نے پال لیا تھا 2022 میں جبکہ وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر تھے, اور اس کولیجن کورس پر پتہ نہیں انہیں کون لے کر گیا یا وہ خود چلے گئے, اور انہوں نے ایک اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس کا جو سیاسی اینگل تھا یا سیاسی ونگ تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس تھا. اب وہ بیک فائر کر گیا, وہ نہ ہو سکا جو کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ چاہ رہے تھے. اب جنرل عاصم منیر صاحب بن گئے آرمی چیف. جب وہ بن گئے تو خاکسار نے اس وقت کہا کہ جی جیسے ہم وہ سلینگ زبان میں استعمال کرتے ہیں نا کہ جی فلانے نے اپنی منجی ٹھوک لی, فلانے کا یہ ہو گیا, فلانے کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے اپنی پاور پالیٹکس کا بیڑا غرق وہاں پر کر دیا تھا. اب جو اس کے بعد ہوا وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. اب اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی بہت بڑے متمنی ہیں اس بات کے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے راستے دوبارہ مل جائیں اور ہماری محبت جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا دوبارہ شروع ہو جائے. تو کوئی غرض نہیں ہوگا اس بات سے کہ ملک میں سویلین بالادستی کتنی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, ان کی اپنی طاقت کے اوپر بھی کمپرومائز کر سکیں گے, سب کچھ کر سکیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں جہاں وہ مقبول ہیں, لیکن جہاں اب ان کا مسئلہ قبولیت کا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ایک فیٹ لاٹ ہے وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جتنی دور دونوں فریق جا چکے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی اور عمران خان صاحب بھی, ایسی صورتحال میں ان کا آپس میں جو تصفیہ ہے یا کچھ پروشما ہے وہ اتنا آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. گو کہ میں مانتا ہوں کہ سیاست کے اندر نہ کوئی انڈیفینٹلی آپ کو چیز کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہی چلے گی, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ کام کیے ہیں یا وہ ان سے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو ایک 9 مئی کا معاملہ ہے وہ ان کے گلے میں تو پڑا ہوا ہے ان کی جماعت کے. اب جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کی رسائی پاور پالیٹکس تک فی الحال بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے, اب چہرے بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں تو رستے بھی نکل آتے ہیں, لیکن فی الحال ایز وی اسپیک عمران خان صاحب کی محبت جو وہ اپنی طرف سے پیغامات بھجواتے رہے ہیں خلوت میں جلوت میں, اپنی گرفتاری سے پہلے بھی وہ فرماتے رہے کہ میں تو چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹاپ ٹیئر کو پتا ہے, وہ مانے یا نہ مانے, کہ عمران خان صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل میموری, ایک ہوتی ہے پرسنل میموری. یہاں پرسنل میموری اوور رائڈ کر رہی ہے انسٹیٹیوشنل میموری کو, لہٰذا جب تک یہ پرسنل معاملات حل نہیں ہوں گے تب تک کوئی معاملہ آگے نہیں چلے گا. اور یہ ذرا بریفلی بتائیے گا, یہ جو جنرل فیض حمید صاحب والا معاملہ عدالت نے تو ایگزانوریٹ کر دیا, مگر پھر خبریں آئیں کہ کچھ انسٹیٹیوشنل بھی ہوں گی, تو اس میں یہ سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کی بات ہے, جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اسٹرانگ ایک ویو تھا کچھ لوگوں کا کہ جو جس طرح کی انٹریگز کے اندر وہ لیٹ مطلب ایٹ دا لاسٹ لیگ آف ہز کیریئر وہ انوالو تھے, ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا ان کے خلاف کو بڑی تادیبی کارروائی کی جائے گی, بڑی سخت کچھ کے کام کیے جائیں گے. لیکن شاید کسی جگہ کوئی بیٹر سینس پریویل کی, کچھ چیزیں نہ ہوئیں,
اور شاید جو چیزیں ڈائریکٹڈ تھی ٹورڈز آرمی چیف وہ انہوں نے شاید فورگو کر دی، کنسیڈرنگ کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یا ہمارے ادارے کے لوگ ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے، ظاہری بات ہے کچھ چیزیں اب سامنے تو آئی ہیں. اب ٹاپ سٹی والا جو بھی معاملہ ہے، اب جس کے اوپر کل ایک کمیشن میں کمیٹی بنی ہے اور میرے جنرل صاحب اسے ایڈ کریں گے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ٹاپ سٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کر لیں اور ایک دوسرے کی جو مسائل ہیں ان کو انڈر دا کارپٹ برش کر دیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی جنرل فیض حمید صاحب کوئی اتنے ہاٹ فیورٹ نہیں ہے فوج کی موجودہ قیادت کے. میں سمجھ گیا. اچھا درانی صاحب، میں نے ذرا یہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ان کو وہی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ جا کے احسن اقبال صاحب نے بھی اور خان عباسی صاحب نے بھی، دو میرے حوالے سوال ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جو سب کچھ ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی جو ایک گفتگو سے نکلی ہے کہ تمام وہ تین فریق بنے نا، اسٹیبلشمنٹ بنی اور دو پارٹیاں اپوزیشن میں یہ بنے پی ٹی آئی، اور تینوں کی پشت ایک طرف ہے، ایک ادھر بھاگ رہے، تو چلے گا کیا؟ مطلب یہ جس تصویر بنی ہمارے سامنے. دیکھیں اس وقت جو تصویر بنی ہوئی ہے نا، اس تصویر کو دیکھیں آج وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی پالیسی تو سے بندوں سے پالیسی کو کیا فرق پڑتا ہے، فارن پالیسی وہ تو وہی چلے گی جو ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اون نہیں کر رہا. جہاں تک سوال ہے موجودہ حکومت کا، موجودہ حکومت کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے اس کی قبولیت اور مقبولیت جو ہے، وہ اس کی قبولیت بھی اور اس کی مقبولیت کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومت ہی ہے. اور اگر یہ حکومت اسی طرح پرفارم کرتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قبولیت انیویٹیبل ہو جائے گی بہت سے اداروں کے لیے. ہاں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے 2024 ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے 2007 تھا. مطلب ہوتا یہ ہے کہ قبولیتیں اور مقبولیتیں اور مجبوریاں اور حکمرانیاں ذاتی اور آخر میں بہرحال انسٹیٹیوشنل ٹرینڈز اور پبلک سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. اگر پبلک سپورٹ الٹر نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں بہت دیر تک کسی غیر فطری اور غیر حقیقی اینٹی کو چلایا نہیں جا. مطلب آپ ایک حد تک ہی مردے کو رکھ سکتے ہیں نا کولڈ سٹوریج میں. اب مردے کو تا حیات تو آپ اس پہ لگا کے کولڈ سٹوریج میں لگا کے اس سے کوئی یوٹیلیٹی نہیں لے سکتے. تو اس لیے یہ سیاسی مردے ہیں جن کو اب چلانا بہت مشکل ہے. اور جبکہ یہ پرفارمنس کے بجائے یہ کمپلیٹلی ریئیکشن کے موڈ میں جا رہے ہیں اور سیلف ڈیٹوریشن کے نتیجے میں تباہ. اور مطلب جو کہ عوام کا سفوکیٹ کر کے اپنے لیے مستقبل دیکھ سکتے ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ سوشل میڈیا بند کر کے ہم پاپولر ہو جائیں گے، جو یہ سمجھتے ہوں کہ اشتہار دے کے ہم وزیر اعظم بن جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ادارے کی فیض حمید صاحب والی بات کی ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کسی ادارے نے خود شروع کر دیا تو پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی یا تو آپ SIFC کے حوالے کر کے سعودی عرب کو دے دیں یا CPAC کے حوالے کر کے چائنا کو دے دیں. ہمارے نظام کی کریکشن کے لیے آپ کو جس لیول کی طاقت چاہیے وہ اس سسٹم میں نہیں ہے. اس سسٹم کی اب یہ جو ججوں کا کیس چل رہا تھا، میں نے چند دن پہلے کہا، میں نے کہا اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ اس کیس کو جو ہے آرمی عدالت پہ بھیج دیں. وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ کمپیریٹیولی زیادہ قابل قبول ہوگا دونوں طرفوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ فنکشن نہیں کر پا رہا. کوئی پولیس ہے تو وہ نہیں فنکشن کر پا رہی، عدالت ہے تو وہ فنکشن نہیں کر پا رہی، انتظامیہ ہے تو وہ فنکشن نہیں کر. اسمبلی جو ہے اس وقت اسمبلی کے پاس کسی چیز کو بھیجنا یا عدالت میں کسی چیز کو بھیجنا بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی ایشو کو آپ یونائٹڈ نیشن میں لے جائیں. وہ یا مسئلہ کشمیر بن جائے گا اور یا وہ مسئلہ فلسطین بن جائے گا. حل نہیں ہوگا. ریزولوشنز آ جائیں گی، باتیں ہو جائیں گی، خبریں، کچھ نہیں. اس لیے اب جو صورتحال بنی ہے، اگر آپ نے اس میں کسی چیز، اب جیسے معیشت کے بارے میں آپ پہلے CPAC کو لائے، تھوڑی سی معیشت چلی، اب آپ سعودی عرب کو لائے ہیں. میرا خیال ہے پھر بھی تھوڑی سی چلنے کی امکان پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اس کے ساتھ ایک ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. اگر اس کے ساتھ بھی وہی حال کیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یعنی آپ کا جو سم ٹوٹل ہے وہ یہ ہے. اور کسی حد تک میرے خیال میں منیب فاروق صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر انسٹیٹیوشنز اور ساتھ عوام
کا پریشر آئے گا تو ہواؤں کا رخ کسی سمت بھی ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں بائی اینڈ لارج یہ بات انہوں نے کی، مگر ساتھ ڈیفیکلٹیز کی بات کی۔ جناب عامر ضیاء صاحب، تھوڑا سا ایک سوال خبر کے حوالے سے، پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے کہ ولنگ ٹو ٹیک بیک دوز جو کہ وہ کرتے رہے تھے پریس کانفرنسز، کوئی ایسی بات ہے؟ اور لگتا ہے آپ کو، اور چھوڑ گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے تو ان بیچاروں سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں عامر ضیاء بھائی؟ دیکھیے میرے خیال میں بالکل جو ایک ان کا کہتے ہیں نا کہ ان کے ذرائع سے اگر بات کریں، مگر وہ اس بات کے اوپر وہ ہے کہ جی وہ کام جو لوگوں کو واپس لینے کا ہے یا فورگیٹ اینڈ فورگیو کا ہے، وہ ابھی کیا جائے گا یا بعد میں کیا جائے گا؟ کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ اگر ان حالات میں جبکہ پارٹی آلریڈی دباؤ کا شکار ہے تو آپ دوسروں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہوں گے کہ جی آپ بھی معافی مانگیں اور مطلب چلے جائیں، نکل جائیں، پھر اپنے وقت پہ دوبارہ آ جائیں۔ تو میرے خیال میں اس میں یہ لوگ کریں گے اس کے حق میں فیصلہ، مگر ذرا سا بعد میں کریں گے ان حالات میں کہ جبکہ بحالت جنگ ہے پارٹی، مشکل ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی اپنی جو اب تک حکمت عملی رہی ہے اس نے اس کو مقبولیت تو دی ہے، لیکن پاور پالیٹکس میں اس کی جو سے ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے، اور جتنا اگر وہ بے صبرا پن کا مظاہرہ نہ کرتے، ذرا سا تھم کے چلتے، جتنی مشکلات کا شکار ہیں وہ آج غالباً نہ ہوتے۔ اور اس میں بہت سارے جو ان کے مسائل ہیں وہ خود کردہ ہیں، بشمول مئی 9 کا، پھر جو بیانات جس طرح کے دیے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی دیکھیں غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، تو اس طرح سے سوچ سمجھ کے اگر چلیں اور توبوں کا رخ صحیح سمت پہ رکھیں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ اور بالکل یہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں یاد کریں نا، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی زمانے میں بڑا ایک سینٹیمنٹ ہوا کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، مشرف صاحب کے زمانے میں لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے گی یا یہ لوگ آ جائیں گے، لیکن آ گئے تو یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن بدلنے کے لیے آپ کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے، اور جب تک وہ نہیں لیں گے، کیونکہ مزید یہ کہتے ہیں نا کہ اپنا تو گڑھے کو مزید گہرا کر رہے ہیں، اب بعض اوقات لگتا یہی ہے، تو کنفرنٹ کرنا جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اداروں میں بس آخری جملہ میں کہوں گا، جو سب سے ایک مقبول سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کا سب سے ایک مستحکم ادارہ ہے، ان میں کنفرنٹیشن جو ہے نا وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف جانا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ایک اعتدال کی طرف جائیں، جب تک نہیں جائیں گے